تستمر السلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم یہ بات کر چکے کہ فتح مکہ کے اسباب کیا تھے اور کس طرح اسلامی لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کے قریب پہنچا۔ تو ابھی اس کے بعد کے واقعات اور اس دوران مکہ میں کس کس کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا ہوا اور کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کب وقوع پذیر ہوا۔ 3 اقوال ہیں کہ 10 رمضان، 17 رمضان یا 19 رمضان، لیکن بہرحال جو بھی ہو تو آخرکار وہ عظیم دن آ ہی گیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم ترین دن تھا، کہ جب آپ فاتحانہ انداز میں اللہ کے محبوب شہر میں جس سے آپ کو نکال دیا گیا تھا اور مظلومانہ انداز میں آپ نکلے، اس میں آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا تھی کہ آپ نے وہ پرانا مزاج فاتحین کا مکمل بدل کے رکھ دیا کہ شہروں کو تباہ کر دیا جائے، اور یہ کہ غرور اور تکبر کے ساتھ داخل ہوا جائے، بلکہ اس کے مقابلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح داخل ہوئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا تواضع اور انکساری کے سبب سے، اور عاجزی کے ساتھ آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال جو ہیں وہ اونٹ کے کجاوے کو چھو رہے تھے، اور آپ مسلسل حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سورۃ الفتح کی اونچی آواز میں تلاوت فرمائی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی خوبصورت تلاوت کبھی نہیں سنی تھی۔ تو اس حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ آپ کے سر مبارک پہ کالے رنگ کا عمامہ تھا، اور آپ مہاجرین و انصار کے درمیان میں موجود تھے۔ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو دیکھا جس میں اللہ کے نبی شامل تھے، یعنی کہ جو اسلامی لشکر کا آخری حصہ تھا، تو اس نے دیکھا کہ یہ سب لوگ زرہ پوش ہیں اور تلواروں اور ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان عباس کو کہنے لگے، ابو الفضل یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھ انصار اور مہاجرین ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واللہ مکہ کیا پورا عرب اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ان پہ رعب طاری ہو گیا، اور پھر وہ ہم بیان کر چکے کہ وہ اہل مکہ کے پاس واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ آج کے دن ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ رکھا تھا۔ اور سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اشعار پڑھنے لگے کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ، الیوم اضل اللہ قریشہ، کہ آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کے دن حرمتوں کو پامال کر دیا جائے گا، آج کے دن کعبہ پہ دہاوا بول دیا جائے گا، آج کے دن اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ اشعار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے سنے تو وہ فوراً اللہ کے نبی کے پاس پہنچے کہ اللہ کے نبی، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لڑائی سے بچیں گے، تو یہ سعد بن عبادہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سیدنا عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، کیا کعبہ جو ہے یہ احترام کی جگہ نہیں ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ لیکن ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسیٰ فیہ الکعبہ، کہ بلکہ یہ لڑائی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ کعبے کی تعظیم کا دن ہے، اس کی حرمت کو بحال کرنے کا دن ہے، اور آج کے دن کعبے کو لباس پہنایا جائے گا، اچھے قسم کا لباس، اور یہاں معنوی انداز میں لباس ہے کہ یعنی کہ اسے اس کے اندر جو شرک و بدعات کی چیزیں ہیں ان کو ختم کر کے اس کو جو ہے وہ اسلامی طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ تو اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنے گھر میں چڑھ کے اعلان کرنے لگے اونچی آواز میں کہ لوگو
اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لوگوں میرے گھر میں داخل ہو جاؤ، لوگوں کعبہ میں داخل ہو جاؤ، اسی میں امان ہے، ورنہ جو لشکر آ رہا ہے اس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سن کے ان کی بیوی ہند کہنے لگیں کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تو یہ کیا بری خبر لے کے آئے ہو، اور اس طرح کے مزید کلمات کہے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے کہ اس عورت کی باتوں میں مت آؤ، میں اس لشکر کو دیکھ چکا ہوں۔ اب اہل مکہ جو ہیں وہ تیزی سے بھاگنے لگ گئے، کوئی اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس بات پہ یقین نہیں کیا اور وہ مسلمانوں سے لڑائی کے لیے تیار ہونے لگے۔ ان میں اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر اور کچھ اور لوگ تھے۔ تو یہ لوگ مکہ کے مقام خندمہ جو اس کے زیریں جانب واقع تھا وہاں پہ جمع ہو گئے، اور ان کے ساتھ بنو بکر کے کچھ لوگ تھے جن میں ایک بڑا نام حماس بن قیس کا تھا، کہ جو کہا کرتا تھا کہ میں اہل اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ تو وہ لوگ نکلے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی جب پھر مکہ میں داخل ہو کے ذی طویٰ کے مقام پہ پہنچے، جو مسجد حرام سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، تو یہاں پہ آ کے آپ نے لشکر کی تقسیم کی۔ آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو داہنے جانب موجود تھے، ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت میں بنو غفار، بنو اسلم، بنو سلیم اور اسی طرح مزینہ اور جوہینہ کے قبائل کے جو لوگ تھے، ان کو سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں مکہ کے زیری جانب روانہ کیا، اور ان کو کہا کہ وہ قدئی کے مقام سے داخل ہوں اور کوہ صفا پہ آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام جو بائیں جانب موجود تھے ان کو حکم دیا وہ باقی لشکر کے ساتھ چلیں اور مکہ کے بلائی جانب سے داخل ہوں اور ہجوم کے مقام پہ اللہ کے نبی کا انتظار کریں۔ اور یہ مقام وہی تھا جہاں پہ مسلمانوں کو برسوں پہلے، خاص کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم کو شعب بن ابی طالب میں قید کیا گیا تھا، ان کا محاصرہ کیا گیا تھا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ تو اس مقام پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو حکم دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اللہ کے نبی نے پیادہ سپاہیوں کو روانہ کیا اور ان سب کو کہا کہ مجھے آ کے بطن وادی یعنی کہ مکہ کے درمیان میں آ کے مجھے ملے۔ اس کے بعد خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے جلو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مکہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خندمہ کے مقام پہ جو ہے وہ مشرکین جو کچھ اوباش تھے جو مقابلہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور اس لڑائی میں 12 سے 20 کے درمیان مشرکین مارے گئے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو باقاعدہ لڑائی چاہتے تھے، ورنہ اللہ کے نبی اور مسلمانوں کی یہ خواہش تھی، اور اللہ کے نبی نے لشکر کو جب تقسیم کیا اس وقت ان کو نصیحت بھی کی کہ کوشش یہ کرنا کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہ کرنی پڑے، ہتھیار تمہیں نہ نکالنا پڑے، تو نہ ہی تم کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا۔ اور ساتھ کہا کہ مکہ جو ہے یہ حرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتال اور لڑائی کو حرام کیا ہے، سوائے آج کے دن کے لیے کہ میرے لیے اس کو دن کے کچھ حصے کے لیے حلال کر دیا۔ اور اسی دوران سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مسلمان صحابہ جو ہے وہ ان کے لشکر سے جو ہے وہ الگ ہو گئے، رستہ بھول گئے، اور ان کو مشرکین نے جو ہے وہ شہید کیا، جن میں کرز بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خنیس بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبیش بن العشر خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 3 صحابہ تھے جن کو شہادتیں نصیب ہوئی۔ اب سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم کے مقام پہ پہنچے، وہاں پہ جا کے انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا، اور جو سفید رنگ کا تھا، اور یہیں پہ آج کل جو ہے مسجد فتح موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زیری جانب سے مکہ میں داخل ہوئے تھے، تو وہ بھی خندمہ کے مقام پہ مشرکین کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے بعد وہ بھی اسی مقام پہ آ کے پہنچ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ پہنچے۔ اب مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے جو ہے وہ جانگ جانگ کے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے بڑی حیرت کا منظر تھا کہ ایسا عظیم لشکر جو ہے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا کہ مکہ میں داخل ہوا ہو، اور اس کے باوجود کہ اتنا عظیم ہونے کے باوجود نہ تو وہ لڑائی کر رہے ہیں، نہ وہ جو ہے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، نہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، الا یہ کہ کوئی ان کے سامنے آ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفو من الصلاح،
الا خزاع من ابی بکر، کہ سب لوگ اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ واپس کر لیں، ان کو اپنی لڑائی کرنا روک دیں، سوائے بنو خزاع کے لوگ کہ وہ بنو ابی بکر سے جنہوں نے ان کے لوگوں کو قتل کیا تھا، جو اس جنگ کا سبب بنا تھا، وہ ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہیں، اور ان کو بھی اللہ کے نبی نے عصر کی نماز تک کی اجازت دی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو یہ جو ہے دن کا پہلا حصہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہاں پہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے تعظیماً غسل کیا، اس کے بعد 8 رکعات اللہ کے نبی نے ادا کی، جن کو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ صلاۃ الضحیٰ کہا ہے، لیکن اکثر ائمہ کا اور علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ نماز فتح تھی، صلاۃ الفتح تھی، اللہ کے نبی نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، جیسے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اس پہ عمل کیا، جیسے کہ فتح مدائن کے بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ 8 رکعتیں ادا کی تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو ہے وہ جلو میں مسجد حرام میں داخل ہوئے، کہ وہ مسجد جس پہ مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا، جہاں پہ مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائی گئیں، آپ پہ آوازیں کسے گئے، آپ کے سجدے کی حالت میں آپ پہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، اسی مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، اور آپ کے جو ہے زبان پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، آپ کے شکرانے کے الفاظ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیرات کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، اور آپ چھڑی کے ساتھ جو ہے وہ حجر اسود کو ہر چکر کے ساتھ جو ہے وہ چھوتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے، اور خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت موجود تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ گراتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل جو ہے وہ مٹنے والا ہی ہے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جو بنو عبد الدار جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، ان سے چابی لے کے آئیں۔ تو سیدنا عثمان بن ابی طلحہ جن کے پاس یہ چابی تھی وہ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی لی، خانہ کعبہ کو کھولا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس کے اندر جو ہے بہت سے بت اور بہت سی تصویریں موجود تھیں، جن میں نعوذ باللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، مریم علیہ السلام کی بھی شبیہات بنائی گئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ کو توڑا، اور باقیوں کا حکم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے وہ جو ہے وہ تصویروں کو جو ہے وہ مٹا دیا، اور اللہ کے نبی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میرے باپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور مریم علیہ السلام جو ہے یہ جو ہے وہ تصویروں کے قائل نہیں تھے، وہ بتوں کی تصویریں بنانے والے یا ان کے جو ہے وہ مجسمے بنانے والے نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے ہر کونے میں جو ہے وہ تکبیرات کہیں، اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور یہ اس طرح آپ نے نماز ادا کی کہ خانہ کعبہ کے اندر اس وقت 6 ستون تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے جانب 2 ستون تھے، بائیں جانب 1 ستون تھا، اور پیچھے آپ کے 3 ستون تھے، اور آپ کا چہرہ مبارک خانہ کعبہ کے دروازے کی جانب تھا۔ آپ کے ساتھ اس وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، اور آپ نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جیسے ہی نکلے تو فوری طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حرص دیکھیں کہ انہوں نے فوراً سیدنا بلال سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے یہاں پہ کہاں نماز ادا کی اور کس طرح نماز ادا کی؟ تو سیدنا بلال نے آپ کی نماز کی کیفیت بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو اہل قریش جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھیں اور اذان کہیں۔ تو کیسا منظر تھا کہ وہ غلام جس کو اہل عرب جو ہے حقارت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرنے کے لیے اس گھر کی چھت پہ موجود ہیں، جو اہل قریش کے نزدیک بھی سب سے عظیم ترین گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر تھا۔ اس کے بعد سیدنا بلال نے اذان کہی تو اس دوران کچھ اہل قریش کہنے لگے
کہ واللہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد فوت ہو گئے، کہ ان کو یہ منظر نہیں دیکھنا پڑا کہ ایک غلام حبشی جو ہے وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ تو ان کہنے والوں میں سے ابو سفیان، تو عتاب بن اسید، حارث بن ہشام اور ابو سفیان آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو ابو سفیان ان کو کہنے لگے کہ میں تو کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو یہ گفتگو معلوم ہو جانی، اور وہی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم تینوں نے یہ بات نہیں کی؟ تو اس کو سن کے وہ تینوں، ابو سفیان تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، باقی دو نے بھی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دروازے کے دونوں پلوؤں کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اور اس اکیلے نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا اور اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور اس اکیلے نے ہی ان سب لشکروں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے علی کل مأثرۃ او دم او مال یدعى فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت وسقایۃ الحاج، کہ خبردار آج کے دن ہر قسم کا فخر، خون، مال کا دعویٰ جو زمانہ جاہلیت میں باقی تھا وہ سب ختم ہو گیا اور وہ میرے قدموں کے تحت دفن ہو گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ سوائے بیت اللہ کی کنجی کے، اس کی چابی کے اور حاجیوں کو پانی پلانے کے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور کہا کہ میں چابیاں تمہیں سپرد کرتا ہوں، اور تم سے یا تمہارے خاندان سے وہی یہ چھینے گا جو کہ ظالم ہوگا۔ اس موقع پہ سیدنا علی اور سیدنا عباس کی اصل میں خواہش تھی کہ یہ بھی ہمیں دے دی جائیں چابیاں، کیونکہ پانی پلانے کا کام بنو ہاشم کے پاس تھا، تو وہ یہ بھی لینا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس چیز کو جو ہے وہ رد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وقتیل الخطاء العمد بالصوت والعصا فیہ دیۃ مغلظہ فی بطونہا اولادہا، کہ اس چیز سے تم آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی غلطی کے ساتھ قتل ہوگا، چاہے وہ کوڑے کے ساتھ ہو، لاٹھی کے ساتھ ہو یا اس سے مشابہ ہو، اس میں دیت واجب ہے، جس میں سے 40 جو ہے وہ اونٹنیاں حاملہ ہوں گی جن کے پیٹ میں بچے ہوں گے۔ اس کے بعد کہا کہ یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء الناس من آدم وآدم خلق من تراب، کہ اہل قریش، اللہ تعالیٰ نے آج تمہاری جاہلیت کا غرور اور آباء و اجداد پر فخر جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، اور تم تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات سورۃ الحجرات کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں جو ہے مرد اور عورت کی صورت میں پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے قومیں اور قبائل اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، جان پہچان کر سکو۔ بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، زیادہ تکریم والا وہی ہے جو تقویٰ میں تم سے آگے ہے۔ اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت مکمل فرمائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، کہ اہل قریش تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قالوا خیرا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انت اخ کریم وابن اخ کریم، کہ آپ خود بھی جو ہے وہ عزت والے، تکریم والے انسان ہیں، اور آپ تکریم کرنے والے کے بیٹے ہیں، اسی خاندان میں سے ہیں۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم سے کوئی باز پرس نہیں ہے، جاؤ، چلے جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا کہنا تھا کہ اہل قریش جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے، اور تقریباً جو ہے اہل قریش میں گنتی کے چند افراد کے علاوہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ آج جو بھی مسلمان ہو گیا وہ سب کے سب اپنے بتوں کو توڑ دے۔ اور یہ اللہ کے نبی نے ایک خطبہ نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ کے نبی کے مختلف
اس دن کے خطبات تھے جن کے کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس رجلان، کہ لوگ دو قسم کے ہیں، فبر تقی کریم، کوئی ان میں سے نیک ہیں، متقی ہیں، عزت دار ہیں، وکافر شقی حین علی اللہ، اور کچھ ان میں سے بدبخت ہیں جو اللہ کے نزدیک حقیر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت کے بارے میں فرمایا کہ الا ان اللہ تعالی، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ، کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنا دیا ہے، یعنی کہ اس کے اندر لڑائی کرنا، خون خرابہ کرنا، فساد کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور کہا کہ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس دن سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، فوضع هذین الاخشبین، اور ان دو پہاڑوں کے درمیان اس کو قائم کیا، یعنی کہ مکہ کے جو دو پہاڑ تھے، ابو قبیس اور قیقان، یعنی ان کے درمیان مکہ کا حرم ہے۔ اور پھر کہا کہ فَهِيَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ، یہاں پہ وہ سب کچھ حرام ہے جو اللہ نے جس کو حرام کر دیا۔ اور کہا کہ نہ یہاں پہ کسی کا خون خرابہ کرنا جائز ہے، اور سوائے اس کے کہ جو اللہ نے دن کا کچھ حصہ میرے لیے جائز قرار دے دیا، اس کے علاوہ یہ کبھی بھی حرم جو ہے وہ اس پہ خون خرابہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کہا کہ نہ یہاں پہ کوئی شکار جو ہے اس کو کیا جائے گا، نہ یہاں پہ درخت کاٹا جائے گا، نہ یہاں سے گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی کے لیے حلال ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جس نے اس کا اعلان کر دیا، اور نہ یہاں کی گھاس اکٹھی کی جائے گی۔ تو سیدنا عباس کہنے لگے کہ اللہ کے نبی سوائے اذخر گھاس کے کہ جو ہم اپنی میتوں کے لیے ان کی قبروں میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سوائے اذخر گھاس کے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں اپنے مخالفین کے مقابلے میں، اور فرمایا کہ ان کے خون برابر ہیں، یعنی کہ کسی مسلمان کا خون حقیر نہیں ہو سکتا، سب کے سب مسلمان برابر ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ طاقتور کی مدد نہیں کی جائے گی کمزور کے مقابلے میں سوائے اس کے کہ کمزور جو ہے اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو، اور اسی طرح مظلوم کی مدد کی جائے گی، کمزور کی مدد کی جائے گی، اور مسلمان کو کافر کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ذمی کے ساتھ معاہدہ پورا کیا جائے گا اور اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ کافر مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں خطبات دیے جن میں بہت سے اہم مسائل بیان فرمائے کہ عورت 3 دن سے زائد کا سفر محرم کے بغیر نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کے خون معاف کر دیے سوائے کچھ لوگوں کے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی چمٹے ہوں تو ان کا خون کرنا حلال ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے عبدالعزیٰ بن خطل تھا اور اس کی 2 لونڈیاں تھیں۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف پہنچائی تھیں، اور اس کی دونوں لونڈیاں اس کے ساتھ مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ہجوم کیا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل جو ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا۔ حارث بن نفیل یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے والوں میں پیش تھا۔ حبار بن الاسود، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی السرح اور وحشی بن حرب، اور بعض روایات کے مطابق ہند بن ابی عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ بھی ان میں شامل تھی۔ لیکن ان میں سے صرف عبدالعزیٰ بن قتل، حارث بن نفیل اور مقیس بن سبابہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور ایک لونڈی جو ہے ابن قتل کی اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ باقی لوگوں نے بھی اپنی جان کی جو ہے وہ بخشی کروا لی، جیسے کہ اکرمہ تھے وہ بھاگ کے جو ہے وہ ساحل سمندر کی طرف نکلے تو کشتی میں بیٹھنے لگے، تو کشتی والے نے بھی اللہ کا نام لیا تو واپس لوٹ آئے کہ جس چیز سے میں بھاگتا تھا وہ چیز تو یہاں پہ بھی ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حبار بن الاسود نے اللہ کے نبی کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ سے گرا دیا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور بعض روایات کے مطابق اسی سے ان کی موت واقع ہوئی، تو لیکن انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لی، اللہ کے نبی نے ان کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی السرح جو تھے یہ ان کی سفارش سے عثمان لے کے آئے تو اللہ کے نبی نے ان کی سفارش قبول کر لی۔ وحشی بن حرب اپنا حلیہ بدل کے آئے، یہ سیدنا حمزہ کے قاتل تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے دوبارہ سے حدود حرم کی
جو ہے وہ تعین کی، اور اس طرح یہ جو ہے فتح مکہ کے جو واقعات ہیں مکمل ہوئے۔ اب اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور اس کے کیا نتائج نکلے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے۔